کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہوتی ہے۔ کتنے فضائل ہیں۔ تیسری چیز جو میں نے جو بہرحال آج کے لیے چنی ہے وہ یہ ہے، اور بہرحال ایک اور ہے، 4 میں نے وہ کی ہے۔ تیسری چیز جو چنی ہے وہ بھی بڑی آسان ہے، بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں اور سب کو یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے ترغیب و تہذیب کی، آپ نے فرمایا اور کہا، جو شخص ٹھیک ہے یہ پڑھے جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث کا الفاظ اس لیے ہے قل لا حول ولا قوت، جو شخص اس کا وظیفہ کرے لا حول ولا قوت الا باللہ فانہ کنز من کنوز الجنہ، یہ حدیث کے الفاظ ہے قل لا حول ولا قوت الا باللہ فانہا کنز من کنوز الجنہ، کہ جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھیں گا تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا حول، نہ ہم میں صلاحیت ہے نہ ہم میں سمجھ ہے، ولا قوت، نہ ہم میں کوئی چیز کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مشیت سے یہ تمام کام ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا وظیفہ کرو، اس لیے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ڈھکا ہوا چھپا ہوا خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا ہی پڑھنا ہے، کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، عام ہے۔ چوتھا جو ایک حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر بعد میں شوال میں 6 روزے رکھے، چاہے ایک ساتھ رکھے چاہے الگ الگ رکھے، متفرق رکھے یا ایک ساتھ رکھے، تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اسے گویا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ایک جو انسان کرتا ہے 10 تک اس کا ثواب دیتا ہے۔ جیسے کہ نمازیں ہم پر 50 فرض کی گئی تھی، کم کر کے 5 کی گئی، لیکن حکم یہ دیا گیا کہ ثواب 50 کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح روزے ہم رکھتے ہیں 29 یا 30، مہینے کے روزے 30 ہوئے، ٹھیک ہے، اور اگر 6 اضافہ کرتے تو ہو گئے 36، اور سال میں دن ہوتے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 355، تو اگر انسان رکھ لے تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ حدیث میں الفاظ جو اس کے بعد 6 روزے رکھے ٹکڑوں میں توڑ کے ایک ساتھ، اسے گویا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا، اس لیے کہ اللہ نے اجر کو 36 کو 360 کا اجر دے دیا، تو سال بھر روزے رکھنے کا اجر، جیسے 5 نمازیں 50 کے دیتی ہے، یہ 36 روزے آپ کو پورے سال روزے رکھنے کے برابر اجر ملے گا، تو لہٰذا اس کی کافی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد ضرور ان روزوں کو بھی رکھیں، لیکن ان روزوں کو رمضان کے فوراً بعد 6 دن رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور ان روزوں کی کوئی عید بھی نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ یہاں پر 2 مسئلے ہیں، لوگ بولتے ہیں ایک ساتھ رکھنا، بس رمضان ہوتے اگلے دن سے شروع کر دیتے ہیں، آپ کبھی بھی رکھیے پورے مہینے میں، بعد میں بھی رکھیے، چلتا ہے ایک دن میں، لیکن کمپلسری سمجھتے ہیں، اگر 6 دن پہلے نہیں رکھے تو بولتے اب جان دو گیا، اور 7ویں دن عید بھی کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے، تو اس کی کوئی عید نہیں، یاد رکھیے، اور روزے رکھنا ہے کبھی کہ شوال کی جو پہلی رات آتی ہے، جو عید کی رات ہوتی ہے، جس کو ہم جانے چاند رات بولتے ہیں، لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے، اور اس میں وہ اعمال کرتے ہیں، مطلب رات بھر جاگ کے عبادت کرتے ہیں، لیلۃ الجائزہ کے نام سے۔ لیلۃ الجائزہ کے نام سے کوئی رات ثابت نہیں ہے، جتنی روایتیں لیلۃ الجائزہ یا اس رات کی جاگ کر عبادت کرنے کی آتی ہے، تمام کی تمام روایتیں موضوع ہے، موضوع مطلب من گھڑت، کبھی کبھار موضوع کے علاوہ بے بنیاد، اس کی کوئی سند ہی نہیں ہوتی، سر نہ پیر، کہاں سے کس کو ملی کچھ نہیں پتا، لیکن مشہور ہے، سمجھا؟ تو لیلۃ الجائزہ جو اس رات منائی جاتی ہے، جو کہ شوال کی پہلی رات ہے، اسے شوال میں لگ رہا ہوں میں بدعت کو، یہ ایک بدعت ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے، لوگ پل پڑتے ہیں، لڑنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، کسی کا گریبان پکڑنے کو بھی جو ہے شرماتے نہیں ہیں، لیکن میرے بھائیوں معاملہ عبادات کا ہے، اور عبادات بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، لہٰذا چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول سے عید الفطر کی رات جاگنا، چاند رات جاگنا، لیلۃ الجائزہ بولنا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، لہٰذا آپ عام طور سے جاگتے جاگی کیجیے، عبادت منع نہیں ہے، لیکن لیلۃ الجائزہ جیسی کچھ اس رات نہیں ہوتی۔ دوسرا، ایک من گھڑت روایت اور بیان کی جاتی ہے، ابھی سب من گھڑت روایتیں، جتنی روایتیں یہاں بیان کروں گا سب جھوٹی ہیں، سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب ہے۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے تو یہ ایسی حدیثوں کو بولنا ہی نہیں چاہیے یہ بات، لیکن اس روایت کے الفاظ دہرا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، چونکہ یہ تو جھوٹی بات ہے، ٹھیک۔ اس روایت کے الفاظ کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی رات 100 رکعت نفل نماز ادا کرو، کتنے رکعت؟ 100 رکعت، اور اتنی ڈینجر ہے وہ 100 رکعت بھی، ابھی میں سنا رہا ہوں، ابھی وہ حدیث پڑھا نہیں میں نے پوری، ابھی پڑھ رہا میں حدیث، سنیے۔ 100 رکعت نفل نماز ادا کرو، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھو، اور سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھو، مطلب 100 انٹو سورہ فاتحہ 10 دفعہ پڑھنا، 1000 ٹائم سورہ اخلاص پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ 100 ٹائمز ہو گیا، سورہ اخلاص 1000 ٹائم ہو گیا، ایک بار کبھی کوشش کر کے دیکھیے رات بھر میں ہوتا ہے کیسا، ٹھیک ہے۔ سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے، اور رکوع اور سجدے میں یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھے 10 بار پڑھے، پہلے تسبیح اور ہوتی ہے سب 3 5، لیکن اس میں 10 ایون ہے، دوبارہ 10 بار پڑھے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھے کہ استغفار کرے، پھر سجدہ کرے،
اور سجدے میں یہ پڑھے, وہ بہت لمبی دعا ہے, میں وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا آپ کے سامنے, ٹھیک ہے. پھر اتنی لمبی دعا, مطلب ہر رکعت کی میں یہ کیا ہو رہا, سورہ فاتحہ 10 بار, سورہ اخلاص, رکوع میں الگ تسبیح ایڈ 10 بار ایڈ, سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کے علاوہ 10 مرتبہ وہ ایڈ کرے. اس کے بعد جب سلام ہو جائے تو پھر جو ہے 100 بار استغفار کرے. ہر 2 رکعت کا یہ سب کرنا ہے. کیسے اتنی ایسی کتنی رکعتیں پڑھے, 100 رکعتیں, ماشاءاللہ. تو پوری رات تو ایسی گزر جاتی, اس کو نہ فجر ملتی جلدی نہ اس کو عید ملتی پھر, سمجھ رہا. لیکن یہ من گھڑت بات ہے, ابھی ختم نہیں روایت بہت لمبی ہے, بس وقت بھی نہیں ہے, 2 پیج کی میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا ہوں. پھر اس میں یہ کرے, پھر کچھ رکعتوں کے بیچ میں فلاں صورت کی فلاں آیتیں پڑھے, پھر کچھ رکعت کے اندر جو یہ نمبر کی وہ نمبر کی ہے اس میں فلاں پڑھے, پھر یہ پڑھے, پھر وہ پڑھے, پھر وہ پڑھے. اتنا کچھ ہے کہ اتنے عمل تو رمضان میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحیح حدیث میں نہیں بتایا, اتنے بتا دیے گئے. لہٰذا وہ لیلۃ الجائزہ اس لیے مناتے. یہ روایت جھوٹی ہے, میں نے رکھ دی ہوں. تفصیلات اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں الفاظ وغیرہ میں دہراؤں. آئیے آگے دوسری ایک روایت پیش کی جاتی ہے. اسی روایت کیا ہے, سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یہ بھی لیکن جھوٹی روایت ہے, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے عید الفطر کے دن کی نماز پڑھنے کے بعد 4 رکعت نفل پڑھی, اب عید کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل ادا کی, اور اس کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سورہ اعلیٰ پڑھی, اور دوسری رکعت میں والشمس والضحیٰ پڑھی, ٹھیک ہے, اور تیسری رکعت میں سورہ ضحیٰ پڑھی, پھر چوتھی رکعت میں قل اللہ احد پڑھی, تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہونے والی تمام کتابیں پڑھ لی. پوری کتابیں جو نازل ہوئی تھی سب کی تلاوت کا اس کو اجر اور ثواب مل جائے گا. کسی اس میں 4 کے لفظ ہیں, کسی اس میں 8 رکعت کے, کسی میں 12, کوئی بھی ثابت نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی واضح روایت ہے کہ عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی نفل نماز نہیں ہے, یہ بیان کیا. تیسری بات بیان کی جاتی ہے, عید الفطر کی نماز کے بعد 12 رکعت نفلی نماز پڑھنا سنت ہے, اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 6 رکعت نفلی پڑھنا سنت ہے. یہ روایت بھی صحیح نہیں یاد رکھی, موضوع ہے. اسی طرح ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے, جو آدمی 4 راتیں بیدار رہا, 4 راتوں کو جاگا, اس نے بیدار رہا اور اس میں عبادت کی, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. وہ کون کون سی ہے, ترویہ کی رات, عرفہ کی رات, مطلب 8 ذی الحجہ کی رات, 9 ذی الحجہ کی رات, ٹھیک ہے, ترویہ کی رات, عرفہ کی رات, قربانی کی رات مطلب 10 ذی الحجہ, قربانی کی رات مطلب 7. اردو اور اس کا بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس چونکہ وہ کاؤنٹ دن الگ کرتے ہیں اور رات کو بعد میں کرتے ہیں. لیکن آپ میں سمجھ رہے ہیں, رمضان جیسا شروع ہوتا ہے تو پہلے تراویح ہوتی ہے اور پھر رمضان آتا ہے, لیکن ہم کو پتہ ہے اس دن کی رات جو ہوتی ہے وہ دوسرے دن کی ہوتی ہے, مطلب رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے, ٹھیک ہے. تو 8 کی اور 9 اور 10 میں ڈیٹ کے اعتبار سے بول رہا, تو رات اس نے جاگا, ٹھیک ہے, اس نے جاگا, اور اس کے بعد جو ہے عید الفطر کی رات جاگا, تو اس کو جنت واجب جہنم حرام. موضوع روایت یہ بھی ثابت نہیں ہے, ٹھیک. اسی طرح 5ویں ایک اور بات بیان کی جاتی ہے, وہ یہ کہ جس نے عید الفطر کے دن روزہ رکھا, موضوع ہے, اب چونکہ روزہ ہی رکھا دے رہے تو عید الفطر کے دن روزہ رکھا, گویا اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے. اور امام ابن جوزی نے اس کو اپنی موضوعات میں نقل کیا, چونکہ ہم صحیح روایت جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن روزہ رکھنے سے منع کیا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ, اور ان ٹوٹالٹی 5 دن روزہ رکھنا منع ہے. عید الفطر 1 شوال, عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایام تشریق مطلب 11 ذی الحجہ, 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ, تو مطلب 10, 11, 12 اور 13 ذی الحجہ میں روزے رکھنا منع ہے, اور عید الفطر 1 شوال کا روزہ منع ہے. ویسے 5 روزے سال میں ہم کو منع ہے, یاد رکھیں, چونکہ ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ عید کے بعد 3 دن ہوتے ہیں. 1 شوال کا جو ہے یہ روزے ہمیں منع ہے. تو بہرحال یہ تو سیدھے حدیث, لیکن وہاں عید کے دن بھی روزہ رکھا دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. اور یہ بات عام ہے ہمارے پاس کہ لوگ 1 شوال کو روزہ رکھتے ہیں, اس سے کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو, ننھا روزہ. ہاں, وہ کب کھلتا ہے معلوم آپ کو, وہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے کھجور کھا کے کھولتے ہیں لوگ, اور فجر کے بعد بولتے کچھ نہیں کھانا, آپ سب رات میں ایسا کچھ بھی نہیں کھائے, جاگے ہوئے. ویسے تو اپنے بازار میں رہتے اپنے نوجوان آج کل, رات بھر جاگے ہوئے, صبح فجر کی نماز کے بعد کچھ نہیں کھانا بولتے. فجر سے لے کر عید کی نماز کو جانے سے پہلے جو کھجور آپ کھاتے ہیں تو بولتے اب یہ چھوٹا روزہ ہے, تو اس دن کا روزہ ہے. کوئی روزہ اس دن نہیں, چھوٹا بھی نہیں, موٹا بھی نہیں, بڑا بھی نہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اس مہینے کی ایک اور بدعت ہے. وہ بدعت کیا معلوم آپ کو, ہمارے پاس وہ ہے 6 روزے رکھے جاتے ہیں, مطلب 2 شوال, 3 شوال, 4 شوال, 5 شوال, 6 شوال اور 7 شوال کا روزہ, اور 7 شوال کے بعد 8 شوال کو عید منائی جاتی ہے. ان 6 روزوں کو اردو میں بولتے ہیں شرفوزے روزے, اور وہ جو عید منائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں شرفوزی عید. ایک اور عید لالی, پھر کوئی شرفوزی عید نہیں ہے, نہیں بولے یہ 6 روزوں کی عید رہتی. پھر اس دن بھی کیا ہوتا معلوم آپ کو, صبح صبح شیرخورما بناتے ہیں, سیویاں بناتے ہیں, اور جو بھی بہرحال الگ الگ ٹریڈیشنس ہیں, اور بولتے آج عید ہے. کوئی عید شرفوزی نہیں ہے. روزے ہے وہ شوال کے 6, وہ کوئی ضروری نہیں ایک کے بعد ایک آئے, کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں. 2 سے شروع کیجئے, مت کیجئے, کبھی پورے مہینے میں 6 رکھنا ہے, تو اس کے روزے رکھے جاتے ہیں بالکل. اور اسی اعتبار سے میں نے دیکھا رمضان میں جو نماز کا ٹائم رہتا بہت ساری مسجدوں میں فجر کا,
وہ پورا 1 شوال کو وہی ٹائم رکھتے ہیں عید کے دن، 2 شوال، 3 شوال، 4، 5، 6، 7 شوال، 8 شوال تک وہی ٹائم رکھتے ہو. 9 شوال سے ٹائم چینج کرتے فجر کا، مطلب وہ آخری وقت میں لے چل جاتے. چونکہ بولے وہ روزے کو روز اٹھے نا لوگ، مطلب 2 کو روزہ رکھ رہا، 3 کو روزہ رکھ رہا، 4، 5، 6، 7، تو وہ لوگ جلدی رکھتے فجر کو، اور 8 تک چونکہ اس دن عید بھی منانا ہے نا ان کو، اور پھر 9 سے نارمل ہو جاتی ہے فجر. ایسا ٹھیک ہے. وہ فجر کا ٹائم میں صرف بتانے کے لیے کر رہا تھا. فجر تو اول وقت ہوئی تو اچھی بات ہے، صرف رمضان اور شوال کے 5-6 دن نہیں، پورا سالوں اچھی بات ہے. بٹ بہرحال یہ خاص اس کا ذہن میں رکھتے لوگ سہولت دیتے ہیں روزدار کو کہ بھائی جلدی سے ہو جائے. اور کبھی کبھار کام کے اندر بھی لوگ سہولت دیتے ہیں کہ بھائی لوگ 6 روزے رکھ رہے اس کے بعد. یہ نفل چیزیں یاد رکھیے، لوگ اپنی سہولت سے اپنے اعتبار سے کسی بوجھ نہ بنتے ہوئے رکھیے، زیادہ فائدے میں. تو بہرحال یہ کام ہے جو بدعت کے ان ماہ میں، اس مہینے میں کیے جاتے ہیں. تو عید الفطر کے لیے یاد رکھیے کسی میٹھی چیز کے کھا کر عیدگاہ جانا یہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز کو عیدگاہ جاتے تو 1 کھجور، 3 کھجور، 5 کھجور طاق عدد میں کھجوریں کھا کر نکلتے ہیں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ امت مسلمہ کے بہت سے لوگ عید کے دن بھی روزہ رکھتے ہیں نا، فجر سے لے کر عیدگاہ جانے تک روزہ. یہ کون سا روزہ ہے مجھے تو نہیں پتا، اور روزے کی کون سی قسم اتنی شارٹ وہ بھی میرے کو پتا نہیں اس کی کوئی کہ کہاں سے آئی ہے. عیدگاہ جاتے بولے وہاں جا کے روز، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جانے سے پہلے میٹھا کھجور کھا کر جاتے، اور آپ عید کی نماز عموماً جو اشراق کے فوراً بعد پڑھا دیتے. مطلب فجر ہوتی، گھر آیا، کھایا اور گئے، اشراق مطلب سورج نکلا اور نماز ہوئی. بالکل جیسا کہ آج بھی حرمین میں اور گلف جو خلیجی ممالک میں ہوتا ہے فوراً، بلکہ فجر کی نماز کے 20 منٹ بعد عید کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے. بس اسی طرح اندازہ لگائیے آپ کئی کا روزہ، یہاں 8-9 بجے نماز ہو رہی تو بولے روزہ رہنا، اور پھر رکھتے ہیں، پھر روزے کو کھولتے ہیں شرخور میں. یہ کیا ہے؟ آپ سنت یہ کہ کھجور سے وہ کیجیے. تو عید الفطر کو کچھ کھا کر جانا سنت ہے، عید الاضحیٰ کو آ کر کھانا سنت ہے. ٹھیک. اور عید الفطر کو میٹھا کچھ نہ کچھ کھا کے جانا سنت ہے. عید الاضحیٰ میں آ کر جو جانور ذبح کرے اسی کی کلیجی بناتے اللہ کے رسول اور کھاتے، یہ سنت ہے. کوشش کیجیے چیزوں پہ عمل ہم کریں. تو کچھ کھا کر جانا، اور عید کے دن کو روزہ نہیں ہوتا، یہ حرام دین ہے روزے کے اعتبار. جو ہے 5 دن ایسے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے. ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور باقی ایام تشریق کھانے پینے کے دن جو ہوتے ہیں جو عید الاضحیٰ کے بعد چلتے ہیں. 10 جو ہے تاریخ جو ہوتی ہے عید کی، عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ تو ہوا ذی الحجہ کے مہینے کی عید کا دن. اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ یہ ایام تشریق ہے، کھانے پینے کے دن ہے. تو یہ 4 دن ایک ساتھ آتے ہیں، اور عید الفطر 5، یہ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، یاد رکھیے. تو عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا. اتنا چھوٹا روزہ تو ہوتا ہی نہیں کسی بھی حال میں. ٹھیک. جو لوگ رکھتے ہیں اکثر لوگ سمجھتے روزہ رہتا اور پھر کھجور کھانا، روزہ کھولنا اور پھر عیدگاہ جانا، درست نہیں ہے. کوئی روزہ نہیں عید کے دن. تو میٹھی چیز کھا کر آپ جائیں گی، بالخصوص کھجور، اور وہ بھی طاق عدد میں 1، 3، 5. ٹھیک ہے. لیکن سلسلے کو جاری ہی مت رکھیے آپ. 1 کھا لیا، 2 کھا لیا، 3 کھا لیتا، پھر 4 کھا لیا، 5 کھا لیتا، 6 اور کھجور کھاتے بیٹھے ہوئے آپ ادھر. ٹھیک. یہ درست نہیں. مقصد یہ کہ آپ کچھ کھا کر جا رسول اللہ کو بتانا تھا یہ چیز. ٹھیک. اسی طرح نماز عید کے لیے پیدل جانا اور پیدل واپس آنا سنت ہے. سواری پہ جانا آنا کوئی حرام نہیں ہے، کوئی غلط عمل بھی نہیں ہے. لیکن اگر آپ پیدل جا سکتے ہو اور آ سکتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے اور آتے پیدل، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا یہ بھی سنت ہے. مطلب جاتے وقت ایک راستہ اختیار کیجیے، آتے وقت دوسرے راستے سے آئیے. ٹھیک ہے. یہ بھی سنت ہے. کوشش کرے کہ اس پہ عمل کرے. اسی طرح عیدگاہ جانے آنے کا راستہ بدلنا یہ بھی سنت ہے. نماز عید کو بستی سے باہر عیدگاہ میں پڑھنا یہ سنت ہے. اور اللہ کے رسول ہمیشہ اس کو بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھتے تھے، جو کھلا ہوا آسمان کے نیچے کوئی چیز. تو کوشش کریں ہم اور آپ بھی کہ ہم کھلے میدان میں جو کہ عیدگاہ ہوتے ہیں، عیدگاہ میں جا کر یہ نماز پڑھنے کی جو کوشش کریں. ٹھیک ہے. نماز عید کے لیے خواتین کا بھی جانا جو ہے یہ سنت ہے. اور بلکہ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم عید کے دن تو خواتین نماز کو ضرور جائیں گی. عید کے اس لیے کہ یہ اجتماع شہر کے لیول پر اجتماع ہوتا ہے، کم از کم عید کے دن جائیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہے، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں. آپ انداز لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے. اس حکم کی حد دیکھیے کہ وہ فرما رہے کہ رسول اللہ حکم دیتے تھے عید کی نماز کے لیے تمام عورتیں عیدگاہ جائیں، حتیٰ کہ پردہ نشین مطلب بڑی عورتیں، بالغ عورتیں، اور چھوٹی جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی، اور حیض والی عورتیں بھی جائیں. دیکھیے اندازہ لگائی. حیض والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی ہم جانتے ہیں، لیکن عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی، اس لیے آ سکتی ہے. اس کے اندر مسجد میں ایسی عورت نہیں جائیں گی، لیکن عیدگاہ آ سکتی ہے. عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی ہے. ٹھیک. حیض والی عورتوں کو بھی حکم دیتے کہ مسجد جائے، عیدگاہ جائے، عیدگاہ انہیں لائے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعاؤں میں شرکت کریں. جو غیر حیض والی عورتیں ہوں گی وہ نماز پڑھیں گی، اور حیض والی عورتیں دعاؤں میں شرکت کریں گی جب امام خطیب جو ہے خطبے کے اندر دعا کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی تاکیدی حکم ہے یہ کہ رسول اللہ ہمیں حکم دیا کرتے کہ تمام عورتوں کو، حیض والی، بغیر حیض والی، مطلب جو پاک ہے جو ہے سب کو لے جائے. کہاں لے جائے؟ عیدگاہ.
کم از کم کچھ نہیں تو عیدگاہ تو کم از کم سال میں ایک بار عورت آئے اور مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہو اور امام کی دعاؤں میں شرکت کرے، یہ ضروری ہے، یاد رکھیے۔ لیکن یہ سنت کو ہم نے بھلا دیا۔ آج عیدگاہ میں سب سے پہلے تو کوئی نظم نہیں بے پردہ کی یہ ہوں گی فلاں ہوں گی۔ دیکھیے شریعت نے جب حکم دے دیا نظم کرنا آپ کا کام، نظم کرنا، ہم سے اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو شریعت پہ الزام مت لگائیے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک عورت کے لیے افضل ہے کہ اپنے گھر پہ نماز پڑھے، لیکن یہاں تاکید ہو کہ رسول اللہ ذرا نکالا کرو، لاؤ ان کو مسجد میں، عیدگاہ کے اندر لایا کرو عید کے دن۔ حتیٰ کہ جو پردہ نشین ہیں عورتیں جن پہ نماز فرض ہے، اور وہ عورتیں جو حیض والی ان کو بھی لاؤ، یہ لوگ الگ بیٹھیں گی یہ عورتیں اور امام کی دعاؤں میں شامل ہوں گی جب خطیب دعائیں کریں گے، اور باقی لوگ عورتیں نماز پڑھیں۔ پتہ چلا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ عیدگاہ جائیں۔ یہ عجیب بات ہے، جو سنت ہے اس کو تو ہم چاہتے ہیں کہ عمل نہ کریں، اور جو غیر سنت چیزیں اس پہ دیکھیے کس حد تک عمل چل رہا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ وہ غیر سنت چیزیں ہی دین ہے، اور جو سنت ہے وہ شاید دین کا کبھی حصہ تھی نہ کبھی رہیں گی۔ اس حد تک ہم نے سنت کو مسخ کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا۔ تو عید کے دن یاد رکھیے یہ سنت ہے کہ رسول اللہ تاکیدی حکم دیتے کہ عورتوں کو بھی لایا جائے، ہر عورت عیدگاہ میں شامل ہو تاکہ وہ خطیب کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ نماز پڑھے اور ان کی دعاؤں میں شرکت کرے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے، مردوں کو خطبہ دیتے، چونکہ انتظام نہیں تھا، عورتیں پیچھے ہوتی تھی، سنیں پھر پیچھے جاتے تھے اور عورتوں کو الگ سے واضح نصیحت کرتے تھے۔ پہلے مردوں کو کرتے تھے پھر عورتوں کو بھی کرتے تھے، دونوں کو کرتے تھے، اندازہ لگائیں۔ اس سے پتہ چلا اگر خطیب انتظام نہیں ہے مائک کا تب بھی وہ بلا سکتا ہے، الگ سے ادھر ایک خطبہ دیں گا، ادھر ایک خطبہ دیں گا ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا جو ہے مسنون ہے، پہلے نماز پڑھی جائیں گی بعد میں خطبہ ہوگا، یہ مسنون ہے، لیکن یہ سنت بھی آج ہم نے چھوڑ دی۔ خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز بعد میں ہوتی ہے نا، خطبہ بلکہ بعد میں بھی ہوتا ہے اور پہلے بھی ہوتا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے خطبہ چالو ہو جاتا ہے، ایک ڈیڑھ گھنٹہ چلتا ہے، اس کے بعد عید کی نماز ہوتی ہے، پھر ایک عربی خطبہ ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے بھی ممبر بنا دیا، اس پہ چڑھ کر دیتے ہیں، درست نہیں ہے، بغیر ممبر کے آپ رہیں گے، اس لیے کہ مسجد نہیں ہوگی، وہ کھلا میدان ہوگا جہاں کچھ نہیں ہوگا اور آپ نیچے کھڑے رہ کر بات کریں گے، بہرحال ٹھیک۔ تو یہاں جو ہے بعد میں جو ہونا چاہیے اس کے لیے، ٹھیک۔ تو یہ چند باتیں بہرحال عید کے تعلق سے تھی۔ عید کے تعلق سے یہ بات بہت ہوتی ہے کہ اس کی نماز کا طریقہ چونکہ عام نمازوں سے تکبیر کے اعتبار سے مختلف ہے، تو عورتیں بڑے کنفیوز آتی کہ وہ تکبیرات کا ہم کو نہیں سمجھ آ رہا کیسے کرنا۔ تو جس کو دیکھیے نہیں سمجھ میں آ رہی بات، تکبیرات سنت ہے، اگر نہ بھی دی جائے وہ زائد تکبیرات تو نماز ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت آپ گھر میں نفل نماز جیسی پڑھتے ہیں پڑھ لیں، نماز ہوگی عورتوں کی۔ کنفیوز ہو جاتے ہیں عورتیں کتنے وہ کرنا، وہ ہاتھ بھول جا رہی میں کتنی بار اٹھانا، وہ 7 بار یاد نہیں رہنا، وہ 5 بار بات کا یاد نہیں رہنا، 12 تکبیریں زائد ہوتی ہے عید کی نماز میں، اب وہ بھول جا رہے 7 کیسی کرنا اور کب کرنا، اور 12 سمپل ہے، یہ سنت ہے، چھوڑ دیجیے تکبیرات۔ 2 رکعت جیسی آپ نفل نماز پڑھتے پڑھ لیجیے، عید کی نماز ہو گئی، ٹھیک ہے، اتنا آسان ہے۔ اور جس کو معلوم ہے طریقہ وہ طریقے کے مطابق پڑھے، جس کو آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا۔ میں 2 منٹ میں نہیں بتا سکتا ہوں، ایسا آپ پھر بولیں گے، پھر کنفیوز سوال آئیں گا، پھر سے بتاؤ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو سیکھنا پڑتی ہے، پڑھنا پڑتا ہے، کھڑے ہو کر عمل کر کے پریکٹس کر کے سیکھنا پڑتا ہے، وہ بتانے سے کبھی کبھار نہیں آتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ان کو سیکھنے کو، جیسے بہت سی بار لوگ ہوتے ہیں تراویح پڑھ کر بتائیے، پچھلی بار سوال آتا ہے آپ 2 رکعت پڑھ کے مسئلہ ہی حل کر دیجیے نماز۔ سب سے پہلے یاد رکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر یاد رکھیے ہمیں جو کام کرنا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے سے تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے۔ صحابہ جب عید الفطر کا چاند دیکھ لیتے تو تکبیرات کا اہتمام کرتے، مطلب اللہ کا ذکر بیان کرتے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے، اور یہ کب تک کرتے؟ عید کی نماز تک کرتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ اور اگر عید الاضحیٰ کی بات کریں جو اس میں فرق ہے وہ یہ کہ عید الاضحیٰ میں بھی آپ کو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک تکبیرات کہنا ہے۔ عید الفطر میں تکبیرات کا معاملہ ہوا چاند دیکھنے کے بعد سے شروع، ویسے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل وہ سب ہو ہی رہا ہے، لیکن تکبیرات اور بیان کریں، مطلب جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا رمضان میں اس کو کنٹینیو رکھ رہے ہیں تکبیرات کی شکل میں۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر تو 13 تاریخ تک ہم کو تکبیرات کہنا، اور یہ سنت سے ثابت ہے، صحابہ وغیرہ اس کا خوب اہتمام کرتے تھے، تو لہٰذا ہم بھی تکبیرات کا خوب اہتمام کریں۔ یاد رکھیں یہ کام ہم کو سب سے پہلے کرنا چونکہ اللہ کی بڑائی ہے، اور یقیناً انسان جو ہے اس کے دنیا میں بھیجانے کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کے اللہ کی بڑائی بیان کرنے، تسبیحات بیان کرنے والے کے، ذکر کرنے والے کی مثال دی ہے زندہ سے، اور جو ذکر نہیں کرتا اللہ کا وہ میت ہے، وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے یوم جو ہے نکلتے تو تکبیرات کہتے یہاں تک کہ عیدگاہ میں آ جاتے اور نماز ہو جاتی ہے، تو جب نماز ہو جاتی تو تکبیرات ختم کر دیتے۔ یاد رکھیے سلسلہ تو احادیث صحیحہ کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عید میں یاد رکھیے تکبیرات کہتے، اور خاص طور سے عید کی نماز کو جب جاتے تو راستے میں آپ کہتے جاتے اور جانے تک کہتے، اور اس کے بعد جو ہے جب نماز ختم ہو جاتی تو اس کے بعد تکبیرات نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کی مخصوص تکبیرات
لفظاً ثابت نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے، لیکن تابعین کی اور صحابہ کی بھی کچھ اقوال اور تابعین کی موجود ہے، جس میں سب سے مشہور تکبیر جو ہم پڑھتے ہیں وہ تکبیر ہے، یاد رکھیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر جو ہے، جو ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ تکبیر ثابت ہے، اور یہ سب سے مشہور ہے، سب سے زیادہ لوگ یہی تکبیر کو آج دنیا بھر میں کہتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات کہتے صحابہ نے کہا، لیکن کن الفاظ میں اور کیسے یہ پتہ نہیں، ہم کوئی ثابت نہیں، مطلب یہ کہ تکبیرات کہنا ہے آپ کو، جو بھی کہہ سکتے ہو، یہ تکبیر مشہور ہے، اللہ کی بڑائی بیان کیجیے، تسبیح، تمہید، تکبیر، تو یہ آپ بیان کر سکتے ہیں، جس میں سب سے مشہور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ثابت ہے، جو کہ ابراہیم نقی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے، یاد رکھے، تو یہ ہم کو کرنا ہے، یاد رکھے، یہ کام مسلسل کرنا ہے۔ تو پہلا کام جس کو میں کہوں گا تکبیرات بیان کرنا عید کے دن، یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا یاد رکھیے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، ویسے میں دوسرا تیسرا ایسے نمبر میں نہیں، بس چونکہ بات کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں، آگے ہو سکتا ہے کئی کام ایک کے بعد ایک آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا کام جو ہم کریں گے، یاد رکھیے، عید کے دن، یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ ہم عید کے دن کچھ مخصوص چیزیں جو سنت ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں کئی باتیں میں ایک ساتھ اب رکھوں گا آپ کے ساتھ، جو کرنے کی ہم کوشش کریں گے، لیکن پہلے کیوں کہہ دے رہا ہوں سنت ہے، اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر پائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ چیزیں جو واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت ہے، کر سکتے کرو، آسانی سے، نہیں کر سکتے مت کرو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر کیا کیا کام کرنا ہے، پہلی چیز یاد رکھیے ہم کو، عید کی نماز سے پہلے اگر عید الفطر ہے تو کھجور کھانا ہے، آڈ نمبرز میں 1 3 5 جو بھی آپ کھا سکتے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو کھجور، ہمارے علاقوں میں ہم کو عادت نہیں ہوتی، اور کھجور گرم ہوتی ہے اپنی ذات سے، بہرحال جس کو جو جیسا جمتا ہے کرے۔ تو عید الفطر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کھاتے اور کھجور کھاتے آڈ نمبرز میں، اور عید الاضحیٰ میں آپ عید کی نماز پڑھ کر آتے، جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے، تو عید الفطر میں عید کی نماز سے پہلے کھانا یا کوئی چیز میٹھا کھانا، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز کے بعد کچھ کھانا، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کو کہیں کھجور نہیں ہے تو کیا کریں بھائی، جو بھی ہے کھا کے جا سکتے عید الفطر میں، چلو میں نہیں کھا پایا، بھول گیا، روز کے روٹین بن گیا تھا بھوکے رہنا، چلے گیا تو کیا غلط ہے، کچھ غلط ہے، اس لیے میں نے پہلے کہہ دیا سنت ہے، تو لہٰذا آپ کھجور کھا کر جائیں اور عید الاضحیٰ میں آ کر جانور میں سے ذبح کر کے کریں۔ لیکن اب ہمارے پاس سسٹم یہ ہے کہ جانور میں حصہ ڈالتے، اب وہ خسائی ملتا، وہ کٹ کر آتا، وہ دوپہر کے بعد آتا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چھوڑ دے، اب آئے بات جو گھر میں وہ اب کھا لے، کوئی مسئلہ، ٹھیک ہے۔ تو عید الاضحیٰ میں بعد میں کھائے جو بھی کھانا ہے، میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا، اور عید الفطر میں پہلے کھا لے میٹھا تیز کچھ بھی چلے گا، لیکن سنت کھجور ہے، ٹھیک ہے۔ تو عید الفطر میں پہلے کھا کر جانا، عید الاضحیٰ میں آ کر کھانا، ایسا میں بول سکتا ہوں عام زبان میں، اور اللہ کے رسول عید الفطر میں کھجور کھا کر جاتے، عید الاضحیٰ میں جانور کو ذبح کرتے، گوشت کھاتے، تو یہ کرنا چاہے تو ہم لوگ کر سکتے ہیں، آسانی ہے، کبھی گھر میں بکرا ہے خود ہی ذبح کر رہے ہیں، گھر کے ممبرس کر رہے ہیں، تو یہ سب آسان ہو جاتا ہے، بہرحال ٹھیک ہے۔ تو عید کی تیاری میں کھانے کے بارے میں کچھ باتیں میں نے رکھ دی، اس کے بعد یاد رکھیے عید الاضحیٰ ہے تو یہ نماز کے بعد بولی جائیں گی، لیکن میں نے چونکہ کھانے کی بات تھی تو پہلے رکھ دی اس بات کو۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے، یاد رکھیے آپ کو، یہ غسل کر لیں، اور جو اچھا لباس اویلیبل ہے پہن لیں، عید کی نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے، بیمار ہے آپ نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کچھ بھی ایکس وائی زی چیزیں ہو سکتی ہیں، ہمارے علاقوں میں اکثر عید کے دن لائٹ چلی جاتی ہے، وہ کوئی دشمنی سے نہیں جاتی ہے، اتنے زیادہ لوگ گیزر چلاتے اور اس طرح چلاتے ہیں کہ وہ فیوز اڑ جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کوئی دشمنی سے نہیں کر رہا، چونکہ کیا ہے عمومی طور سے گیزر کب چلتے ہیں، کوئی 8 بجے نہا رہا ہے، کوئی 7 بجے نہا رہا ہے، کوئی 10 بجے، کوئی نہیں نہا رہا ہے، ایسا ہوتا ہے، عید کے دن سب نہا رہے ہیں، سب اس طریقے کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اوور لوڈنگ ہو جاتی ہے، بہرحال تو آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ نہا نہیں پائے، ٹھیک ہے، اچھے کپڑے، تو جو نہا سکتا ہے نہائے، اور اچھے کپڑے زیب تن کرے، مطلب اپنے جسم پر ڈالے، اچھے کپڑے کہہ رہا ہوں، نئے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس عید الاضحیٰ میں تو آج کل نہیں سسٹم ہے، لیکن عید الفطر میں تو خریدی کر کر کے برباد ہو جا رہے ہیں ہم، خریدی کر کر کے برباد، نیا شرٹ، نئی پینٹ، نیا کرتا یا نیا پیجامہ، نئی ٹوپی، نئی گھڑی، نیا اتنا نئے کا ٹرینڈ چل گیا، نیا جوتا، نیا چپل، نیا ساکس، اتنا وہ ہے کہ میں نے دیکھا عید کی دن نماز سے پہلے انڈر ویئر بھی نیا اور بنین بھی نئی لا کے رکھی ہوئی رہتی، ایوری تھنگ نیو، حدیث میں کہیں بھی نئے کا تذکرہ نہیں ہے۔ جو اچھا لباس ہے وہ زیب تن کرو، میرے پاس 2 کپڑے ہیں، 3 کپڑے، 4 ہے، جو بیسٹ ہے وہ یہ ہے، اس میں 1 پیون ہے، جو سب سے خراب والا ہے اس میں 10 پیون ہے، تو میں کون سے پہنوں گا، 1 پیون والا، یہ معنی ہے اس کا، بیسٹ جو اویلیبل ہے۔ میرے پاس کئی کپڑے جس میں 1 کپڑا ہے جو میں کبھی کبھار پہنتا ہوں، باقی کپڑے عام طور سے پہنتا ہوں، ان کا کلر ڈم ہو گیا، یہ اچھا ہے، تو یہ میرے لیے ہو گیا آج کا کپڑا، نیا کوئی ضروری نہیں، ہمارے پاس اتنا کمپلسری نیا کہ بہت سارے مولویوں کو تو میں نے یہ کہتے ہیں سنو اللہ نے دیا تو نیا لینا ضروری ہے عید کے دن، کیا پتہ نہیں کہاں سے لائے، سب سے اچھا زیب تن کرنا ہے، کوئی نیا ضروری نہیں، بہرحال تو آپ غسل کریں، اچھا جو لباس ہو زیب تن کریں، مسواک وغیرہ کریں تاکہ منہ میں سے خوشبو آئے، اس طرح خوشبو اگر اللہ نے میسر کی تو خوشبو لگائے، تیل اگر میسر ہو تو بالوں میں تیل لگائے، ٹھیک ہے، تو غسل لیا، بالوں میں تیل لگایا، اس کے بعد خوشبو اگر خوشبو لگائیے، مسواک وغیرہ کی جو ہے یہ سب سنتیں، کچھ بھی ایسا نہیں کہ آپ بولیں ارے میرے پاس تو خوشبو نہیں تو کم عید کو جاؤں نہیں جاؤں، کمپلسری رات بھر پڑے ہوئے کا وہ خوشبو کی دکان کے باہر کی یہ خوشبو تو لے کے آنا ہے مجھے، یہ اتنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ چیزیں نہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ سب کام آپ کو سنتیں عید کی تیاریوں میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن عید کا پیدل جانا اور پیدل لانا یہ بھی سنت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ آپ فالو کر پائے،
کیونکہ آج کل شہروں کے حالات بڑے بڑے شہر ہو چکے ہیں اور عیدگاہیں بھی اتنی دور دور ہو چکی ہے کہ جس کو کبھی کبھار پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ پیدل آئے اور پیدل جائے. یہ آپ کی ایج، موسم اور سارے فیکٹرز کو آپ لے، لیکن اگر سہولت ہے تو پیدل جائیے اور پیدل آئیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے پیدل جاتے پیدل آتے، حالانکہ آپ نماز کو سواری پر بھی جایا آیا کرتے تھے، عید کے دن نہیں کرتے. تو لہٰذا آپ کوشش کریں کہ پیدل جائے پیدل آئے. پیدل جانے اور پیدل آنے میں تکبیرات کا معاملہ یاد رکھیں، خاص طور سے آپ ادا کرتے رہیں. اس کے بعد پیدل جانے اور آنے میں یہ خاص خیال رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جاتے ایک راستے سے اور لوٹتے اس راستے سے پھر نہیں، مطلب دوسرے راستے سے لوٹتے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور ایک راستے سے واپس آئے. اب ایک مرتبہ دو چھوٹے بچے بات کر رہے تھے، میں نے سنا ایک کہہ رہا تھا مسجد تو اپنے گھر کے باہر بازو سے، بولے اب ہم جائیں گے کون سے راستے سے، آئیں گے کون سے راستے سے. تو دوسرا بولنے لگا میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، بولے اپن ادھر سے جائیں گے ایسا بولے بازو سے اور واپس ایسا گھوم کے آئیں گے بولے دوسرے، تو دو راستے ہو جاتے. تو پہلے والے نے بولا میرے کو تھوڑا سا یہ ذرا لمبا دکھ رہا، بولے میں بھی بتاتا بولے ایک طریقہ جانے. اپن جائیں گے بولے راستے کے یہ سائڈ سے، بولے جب مسجد جائیں گے اور آئیں گے تو وہ سائڈ سے ہوتا نا راستے کا، وہ سائڈ سے گاڑی آتی جاتی، وہ سائڈ سے جائیں گے اور آئیں گے. میرے کو لگ رہا بولے یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال اگر بہت نزدیک وغیرہ ہے آپ کو جیسا کرنا ہے آپ کریں، لیکن کرنا یہ چاہیے کہ اگر آپ عیدگاہ وغیرہ یا مسجد جاتے ہیں، کبھی ہوتا ہے مساجد میں بھی نماز، بارش پانی وغیرہ حالات عیدگاہ چھوٹا اور وغیرہ وغیرہ کئی چیزیں ہوتی ہیں. ویسے تو عیدگاہ میں ہی ہونا چاہیے نماز، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ضرورت پڑنے مسجد میں بھی ہو سکتی ہے. تو ایک راستے سے جائیے، ایک راستے سے آنے کی کوشش کریں، مطلب جس سے اللہ کے رسول جاتے اس سے واپس نہیں آتے، کوئی اور راستے سے یا کوئی اور ڈائریکشن سے آتے، یاد رکھیے. تو بہرحال یہ بھی آپ کر سکتے کریں، جو چیز مناسب ہے حالات کے اعتبار سے کریں. ہمارے عیدگاہوں میں تو پولیس راستہ فکس کر دیتی ہے.